السلام علیکم ناظرین، کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی۔ خبروں اور تجزیے اور تبصروں کے لیے میرے ساتھ معروف تجزیہ کار موجود ہیں جناب افضل بٹ۔ ناظرین، آج دو تین بہت امپارٹنٹ خبریں ہیں جو کشمیر سے جڑی ہوئی ہیں، اور خاص کر آزاد کشمیر کے اندر سے جو حکومت سازی کے مراحل ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور تمام وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر اپنی حیثیت رکھتی ہیں سب نے ڈیرے مظفر آباد میں ڈال دیے ہیں۔ اور کل آج یعنی 24 اگست کو جہاں مخصوص نشستوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا جس میں نو منتخب اراکین اسمبلی حلف لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ بڑی امپارٹنٹ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے افضل بٹ صاحب؟ راجو راکٹ آج کیا کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا، چونکہ فیڈرل سے مرکز سے جو طارق فضل چودھری اور انوشا رحمان سے وہاں پر پہنچے اور پارلیمانی پارٹی میں کے اجلاس میں نے شرکت کی۔ بہت شکریہ احمد بھائی صاحب۔ آج راجو راکٹ کی موجیں رہی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کئی لوگ شہیدی سرکار پہ دیگیں چڑھا رہے تھے کہ آج ہمارا نام نکلنا ہے، ٹھیک ہے، کئی بکرے لے کر دوسری جو ہے وہ زیارات ہیں وہاں جا رہے تھے، کئی امام زامن باندھ کے آئے ہوئے تھے کہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے کسی نے والدہ سے امام زامن بنوایا، کسی نے سسٹر سے بنوایا، کسی نے بیگم سے بنوایا، لیکن اجلاس کے اندر جو صورتحال احمد بھائی صاحب رہی وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ اچھا، کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اور دن بھر جو ہے وہ خبریں چلتی رہیں کہ رائے ونڈ میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر ہونے والے فیصلوں کا اعلان جو ہے وہ مظفر آباد میں کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں سے 3 لوگ میاں صاحب نے بھیجے، طارق فضل چودھری صاحب گئے، انوشا رحمان صاحبہ گئیں اور مشتاق مناز صاحب گئے۔ یہ تینوں اس پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں شریک تھے، اور پورا داعش پورا کشمیری جہاں جا رہتا ہے اور پاکستان کے وہ لوگ جو آزاد کشمیر کے حالات سے کنسرن ہیں وہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ویٹ کر رہے تھے کہ بھئی آج کم از کم اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی اناؤنسمنٹ ہر صورت پہ ہو جائے گی۔ لیکن پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس کے اندر جو ماحول پیدا ہوا کہ سب سے پہلے تو خواتین نشستوں کے معاملے پہ غیر متوقع طور پر اچھا خاصا بحث مباحثہ ہوا۔ وہ یعنی کیا ہوا اس میں؟ بھائی صاحب، جو لسٹ پرائرٹی لسٹ جاری کی گئی مرکزی قیادت کی طرف سے، اس کو موسٹلی جو پارلیمنٹ کے ارکان تھے انہوں نے ڈس آؤٹ کر دیا ہے۔ یہ جو 4 خواتین مسلم لیگ نون کی جن کو ٹکٹ جاری ہوا مخصوص نشستوں پر، اس میں جو وہاں ممبران ہیں، ایم ایل ایز ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، جو پہلے 3 نمبر پہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرائرٹی ہے وہ تو بڑی خوش تھی، لیکن جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی وہ شعیب عابد کی والدہ کے حوالے سے تھی، ڈوڈیال سے، کیونکہ سب اراکین اسمبلی نے خاموشی سے تائید بھی کی ان لوگوں کی، مثلا راجہ فاروق حیدر صاحب نے وہ لیٹر نکالا، مسلم لیگی قیادت کے سامنے رکھا کہ بھائی ہم نے شعیب عادل کو کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ اس الیکشن سے وڈرا کر جائیں، ہم آپ کی والدہ کو خواتین کی مخصوص نشستوں پہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ جتنی 3 باقی امیدوار ہیں کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، وہ باقی وزراء، اور شاید کسی اور جتنی بھی یہ 3 امیدوار ہیں ان میں سے کسی کے اہل خانہ میں سے کوئی امیدوار بھی نہ ہو، پارٹی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو، تو اس کے حوالے سے پہلے تو وہاں سے جو نو منتخب رکن ہے اظہر صادق صاحب وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں اس ایگریمنٹ کے موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن میں تائید کرتا ہوں کہ میری فتح میں شعیب عادل صاحب، شعیب عابد اور ان کے لوگوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ تھے، شعیب عابد صاحب نے ودرا کیا تھا ان کے حق میں کہ اگر نہ صرف ودرا کیا بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری مسعود خالد صاحب نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ ہم مل کر اپنا ایک اتحاد بنا لیتے ہیں اور آپ امیدوار بن جائیں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، لیکن شعیب عابد نے مسلم لیگ کی قیادت کے اس ایگریمنٹ کے تحت الیکشن سے ودرا کیا، اور اب ان کی
चौथी प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी, कि जिसमें अगर टॉस पे मामला आ गया, वो टॉस जीत जाए तो शायद असम्बली में पहुंच जाए, हो सकती है, अदरवाइज उनका इस प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक असम्बली में पहुंचने का कोई इम्कान नहीं। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होते ही इस बात पे थोड़ी सी ज़ाहिर है डिसअपॉइंटमेंट हुई। यही वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तय करना था, पैनल बनाने थे कि पहले पैनल में जो 7 वोट देने हैं वो कौन कौन से रुकन असम्बली होंगे, जो उनकी पहली प्रायोरिटी की खातून को वोट देंगे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन होंगे। इसलिए इस फड्डे की वजह से, इस इख्तलाफ की वजह से वो मामला सुबह पर टाल दिया गया है। राजू राकट की ये इतला है कि अभी जो कुछ पार्लिमानी पार्टी में हुआ, मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो इधर पाकिस्तान में अपनी हायर क़यादत को आगाह करेगी। अगर सुबह तक मियाँ साहब का कोई पैगाम आ गया कि भाई ठीक है, अगर ये वादा था और ये कमिटमेंट थी तो इसको पूरा करें, तो प्रायोरिटी लिस्ट तब्दील होने के बाद फिर पैनल बनेगी, बिल बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने तो इजलास की अंदरूनी कहानी बतानी थी मुस्लिम लीग की। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी सुबह हो रहा है। अच्छा, अब दोनों जमातें एक दूसरे को क्या कहते हैं कि आंख बचोली खेल रही है, एक दूसरे को देख कर हिकमत अमली बनाएंगी। अच्छा, तैयारी क्या है? जाहिर है कि 26 अरकान असम्बली है नून लीग के पास, 12 अरकान असम्बली है पीपल्स पार्टी के पास। इस हवाले से अगर देखा जाए तो 7 अरकान असम्बली पर एक फीमेल नशिस्त जो है वो हाथ आएगी। अगर मुस्लिम लीग नून 7 अरकान असम्बली के हिसाब से अपने पैनल बनाती है तो 3 तो उनकी सीटें क्लियर हो जाएंगी जी हाँ, और फिर 5 वोट बच जाएंगे जो चौथी रुकने जो उम्मीदवार है उसके हिस्से में आएंगे। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की भी सूरत हाल ये है कि वो अगर 7 वोट देते हैं तो उनके पास भी बाकी बच जाएंगे 5 वोट, तो 5-5 बराबर हो जाएंगे सेकंड प्रायोरिटी में। अच्छा, 5-5 बराबर हो जाएंगे और बराबर होते हैं तो फिर टास होगा, टास्क का फैसला जिधर। लेकिन दोनों जमातें एक दूसरे को समझ लें कि डाज देने की कोशिश कर रही है सियासी दाव पेच। मसलन पहली दोनों पार्टियां आपस में सोच रही थी कि हम ऐसा करते हैं जी कि फिर मसलन नून लीग की ये हिकमत अमली थी कि हम 2 सीटें जो हैं वो 7-7 पे ले जाते हैं और 2-6-6 पे, 2-6-6 पे ले जाते हैं। अच्छा, ये बात पीपल्स पार्टी ने भी सोची कि हम अपनी एक रुकन असम्बली को 7 वोट देने की बजाय दोनों को 6-6 पे, दोनों को 6-6 दे देते हैं। उस वक्त उनके पास इतला थी कि वो 7-7 दे रहे हैं। इनका ख्याल ये था कि हमारी दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके पास 6-6 वोट होंगे और उनकी जो उम्मीदवार आखिरी होगी 7-7 वोट देने के बाद उसके पास 5 होंगे और पीपल्स पार्टी की 2 खवातीन जीत जाएंगी। नून लीग भी यही हिकमत अमली बना रही थी कि भाई हम 7-7 देने की बजाय एंड पे जो है वो 2 को 7-7 दे, 2 को 6-6, 2 को 6-6 कर दे। उनके पास एक खातून होगी जिसके पास 5 होंगे, हमारी 4 बन जाएंगी। अब दोनों की गेम एक दूसरे को पता चल गई है कि अब दोनों खौफजदा है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि फ़र्ज़ किया कि हम 7 की बजाय 6-6 वोट देते हैं, वो 2 सीटें इलेक्ट होने के बाद बाकी जो उनके पास वोट हैं 12 उनको 6-6 कर देते हैं, तो फिर चारों खवातीन के दरमियान टास होगा। नहीं, फिर टास होगा। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीत जाए, हो सकता है दोनों लूज कर जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि अब फेयर प्ले पे दोनों पार्टियां सोच रही है कि भाई 7-7 पे जाए, आखिरी जो एक नशिस्त है वो 5 वो वोट हो जाए, 5 इनके हो जाए और जो टास पे जीते वो चला जाए। ये है आज की अब तक की सूरत हाल। लेकिन जो लोग आज सुबह देगे चढ़ा कर आए थे, बकरे देकर आए थे, नाम का कुरा निकलना, इमाम जामन लेकर आए थे, उनके चेहरे देखने वाले थे। अब मजीद यानी बट साहब उनके घरों में हजार बंदे मिठाई लेकर बैठे हुए हैं। कई के रिश्तेदार लंदन से पहुंच गए हैं, अमेरिका से पहुंच गए हैं, पूरे पाकिस्तान से कि आज ऐलान होना है, लेकिन ऐलान लेट, लेकिन उनके घर में मायूसी हुई। बट सब चूँकि अब कानून साज असम्बली का इजलास भी होना है, 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ लेना है, तो जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स का इंतखाब है
وہ متوقع تھا کہ شاید 24 کو ہی ہو، اب وہ بھی ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے یا وہ ہے کہ 24 دیکھیں صبح عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح اسمبلی اجلاس ہوگا اور اس اسمبلی اجلاس میں جو مخصوص نشستوں کا انتخاب ہوگا وہ اسپیکر نے نہیں کرانا، وہ الیکشن کمیشن نے کرانا الیکشن ہے۔ کمیشن نے کرانا ہے، اسپیکر نے اجلاس بلایا ہوا ہے 2 بجے، ابھی تک کنفیوژن ہے کہ اس 2 بجے کے اجلاس کے اندر اسپیکر صرف 9 منتخب ارکان سے حلف لیں گے یا کل ہی وہ جاری کرے، صبح دونوں جماعتوں کی مشاورت کے بعد شیڈول جاری کرے، کاغذ جمع کرانے کے لیے 2-3 گھنٹے کا وقت دے اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن بھی کروا دے۔ لیکن کیونکہ اچھا بٹ صاحب ماضی میں ویسے یہ تو ہوتا رہا ہے کہ قاعدہ معطل کر کے فوری طور پر جو ہے وہ شیڈول بھی جاری کر دیا جاتا رہا اور پھر انتخاب بھی ہم نے ہوتے دیکھا، تاکہ پرائم منسٹر کا بھی انتخاب ہم نے ہوتے دیکھا۔ دیکھیں اس ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں اور پارلیمنٹی روایات بھی موجود ہیں اور قواعد و ضوابط بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا دونوں جماعتیں کل اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے لیے تیار ہیں یا دونوں جماعتیں ابھی کوئی ٹائم گین کرنا چاہتی ہیں کہ تاکہ کوئی بات چیت آگے بڑھے۔ لیکن ابھی تک کنفیوژن ہے کہ صبح اجلاس ہوگا نہیں ہوگا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا ایک اور گزشتہ روز جو ہے وہ پی ایم آزاد کشمیر نے اپنے طور پر اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ جو عوامی دست و بازو پارٹی کے ممبر اسمبلی ہیں حلقہ قریبی باغ سے جو نے انتخاب جیتا ہے سعید عباسی، وہ شاید ان کی جو مخصوص نشست پر ایک ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج وہ جو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں وہ شریک تھے۔ نہیں، وہ نون لیگ پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس میں شریک ہے، لیکن نون لیگ کی پارلیمنٹری پارٹی بھی انہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اچھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قریبی رشتہ دار ہیں اس خاتون کے، جو کیا نام ہے ان کا، رشتہ داری میں اتنی نہیں قریب، نام کیا ہے ان، زوبیہ، تو بہرحال ایک علاقے سے تعلق ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ووٹ انہیں دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اب ساجد عباسی بتائے گا کہ وہ جس جماعت میں جا چکا ہے اس نے پہلے دن ان کا ڈسپلن توڑنا ہے یا اس کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا بٹ صاحب اس کے ساتھ ایک اور امپارٹنٹ بات ہے اور امپارٹنٹ خبر بھی یہ اسی نوعیت کی ہے کہ وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی ہے اور حکومت سازی کے عمل کو روکنے کے حوالے سے اس کی سماعت کل ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں میرا جو راجو راکٹ اطلاع دے رہا ہے جی کہ آج جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، جو پینل نہیں بنے، اس کی میں اور ترجیحی لسٹ پر وعدہ بھی کیا ہے نون لیگ نے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس حکومت سازی کو روکنے کے لیے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کو روکنے کے لیے، مخصوص نشستوں کے انتخاب کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جو سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے، جی اور صبح 9 بجے اس کی سماعت ہے کوٹلی آزاد کشمیر میں۔ اس لیے اب دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کو بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ پٹیشن میں جو ان کی پرے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پونچھ کا الیکشن نہیں ہوا، راولاکوٹ پلندری کا الیکشن رہتا ہے، جب تک وہاں الیکشن نہیں ہوتا تو الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا، اور یہ ایک بڑی مضبوط پلی ہے۔ تو جب تک الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک حکومت سازی مکمل نہیں شروع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کا سٹے دیا جائے۔ اچھا بٹ صاحب چونکہ اس کے اندر جو بلوچ حلقہ بلوچ ہے وہاں سے آزاد امیدوار فاروق ارشد ہیں جنہوں نے یہ پٹیشن کی ہے، ساتھ مشتاق ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی پٹیشنر ہیں، اور ان کی کونسل جو ہے یعنی جو وکیل ہیں وہ سردار طارق سدوزئی ہیں جو راولپنڈی ہائی کورٹ بار کے عہدیدار بھی رہے، اور صبح ہائی کورٹ میں جب یہ سماعت ہونی ہے تو انہوں نے ان کی طرف سے دلائل دینے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان کی پلی یہی تھی کہ پونچھ کے اندر انتخابات نہ ہونے کی ضرورت، اس میں اور خاص کر ایک کینڈیڈیٹ ہیں جن کی یہ پٹیشن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پٹیشن میں جان ہے، اس میں آئینی طور پر بھی انہوں نے جن نکات کو ٹچ کیا ہے وہ ویلڈ ہیں، اور اگر چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا تعلق بھی پونچھ سے ہے، جنہوں نے اس پٹیشن کی سماعت کرنی ہے، اور وہ اس علاقے کے موجودہ حالات جو ہے اس کو سرکمسٹانسز کو بھی جانتے ہیں، بخوبی واقف ہے، تو اس لیے دونوں جماعتیں جو سلو ہیں ابھی تک وہ بھی سمجھتی ہے کہ انفارچونیٹلی اگر اس کا سٹے ہو گیا تو پھر ہم ابھی سے اگر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر کب ہوگا اس وقت تک پھر ہمیں شاید انہی کو ہی کنٹینیو کرنا پڑے۔
بہت شکریہ. اور آپ نے کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل سے تجزیے اور تبصرے بھی سنے, اور خاص کر اب آپ کو مزید تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب اور ناموں کے حوالے سے. پرائم منسٹر کون ہوگا یہ اس نام کے حوالے سے بھی تاہم ڈیولپمنٹ مسلسل ہو رہی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے. تب تک کے لیے کشمیر ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ آپ سب.